زمانہ پوچھ رہا ہے کہ یہ یا حسین کیوں، یا علی کیوں، یا وارث کیوں؟ ارے یا وارث اس لیے کہتے ہیں پتہ چل جائے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں۔ یا وارث وہی کہتا ہے جو لاوارث نہیں ہوتا، اسی لیے بیٹھا ہوں تو دونوں رنگ لے کر بیٹھا ہوں، وارثی رنگ بھی ہے، چشتی رنگ بھی ہے۔ اور قسم خدا کی اجمیر شریف سے پڑھ کے آ رہا ہوں، 10 روز اجمیر شریف میں رہ کر آ رہا ہوں، پہلی محرم سے 7 محرم تک تقریر کر کے آ رہا ہوں، اور یہ لباس جو آج پہنا ہے یہ غریب نواز کے درگاہ سے عطا ہوا ہے۔ اس لیے آج میں کیفیت میں ہوں، میں پرواہ نہیں کرتا رات ہے کیا ہے، میں پرواہ نہیں کرتا کون جاتا ہے نہیں جاتا ہے، اور پہلے بول رہا ہوں اس سے پہلے کہ تقریر شروع کروں جس کو جانا ہے چلا جائے، اس لیے کہ نبی اور اولاد نبی اور مولا علی کا ذکر ہضم کرنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ حسین کا نام آتا ہے تو یزیدیوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یہ نام ہر کسی کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ علی اور حسین کے نام سے اچھوں کا ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے، تو جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو چھٹنا ہے چھٹ جائے، اس لیے کہ ہم چھاٹن کے ماننے والے نہیں ہیں، پنجتن کے ماننے والے ہیں۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، جس کو جانا ہے جائے، اس لیے کہ یہ پاک لوگوں کی محفل ہے، آگے بھی پاک لوگ ہیں۔ نہیں میرا مجمع دیکھ رہا مولانا کیا پڑھ رہے ہیں، ارے جس خدا کو مانا وہ خدا پاک۔ خدا کون ہے؟ خدا پاک۔ جس نبی کو مانا وہ نبی کون؟ نبی پاک۔ جس رسول کو مانا وہ رسول کون؟ رسول پاک۔ جس امام کو مانا وہ امام کون؟ امام پاک۔ جس غوث کو مانا وہ غوث کون؟ غوث پاک۔ جس وارث کو مانا وہ وارث کون؟ وارث پاک۔ جس اہل بیت کو مانا وہ اہل بیت کون؟ اہل بیت پاک۔ جس پنجتن کو مانا پنجتن کون؟ پنجتن پاک۔ تو پاک لوگوں کو پاک لوگ جاتے ہیں، ناپاک نہیں جاتے۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے یا حسین کہنے والوں کو۔ جب یا حسین کا نعرہ لگتا ہے نا، یزیدیت اپنے قبر میں بغلا جاتی ہے۔ یزیدی اپنے بستروں میں کروٹ بدلنے لگتے ہیں، ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگتے ہیں اس نعروں سے۔ کیوں نہ لگائیں؟ اس لیے کہ ہم بادشاہوں کا نعرہ لگاتے ہیں، غلاموں کا نعرہ نہیں لگاتے، بادشاہوں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کون ہے پنجتن؟ حضرت بیدم شاہ مارسی رحمت اللہ کہتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، بس یہی 5، اور اسی 5 کے صدقے میں کائنات بنی، دنیا اسی 5 کے صدقے میں بنی۔ اور سننا، نعرہ حیدری جب بھی لگانا پورے کلیجے کی طاقت سے لگانا، اس لیے کہ نعرہ حیدری جب لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ نعرہ حیدری جب یا علی کا نام آتا ہے مومن کا چہرہ کھل کر گلاب ہو جاتا ہے، منافق کا چہرہ جل کر کباب ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری جہاں جاؤ وہاں علی کا نعرہ ہے کیا دنیا میں؟ دنیا میں ہے کیا؟ اجمیر جاؤ
गरीब नवाज, देवा जाओ वारिस पाक, दिल्ली जाओ महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, कलियर जाओ हजरत साबिर कलियर। ये सब कौन है? ये सब अली की औलाद हैं। आज जमाना इनकी चौखट पे झुक रहा है। क्यों झुक रहा है? इसलिए कि ये अली की नस्ल में पैदा हुए, इसलिए कि इन्होंने जिंदगी भर अली अली किया। तो जो अली अली करता है अल्लाह उसे वली बना देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी है अली को वली कहने वाले, नबी है अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। लोग पूछते हैं जहां आप लोग अली अली करते हैं, बहुत एलर्जी है कुछ लोगों को इस नारे से। अजमेर जाओ तो या अली, देवा जाओ तो अली अली, कलियर जाओ तो अली अली, महबूब इलाही के मदार में जाओ तो अली अली, शानियाज बेनियाज में जाओ तो अली अली, हाजी अली में जाओ तो अली अली, नजफ अशरफ में जाओ तो अली अली, करबला में जाओ तो अली अली। यहां तक के जितने दरगाहों में महफिले समा होता है, जब कव्वाली की महफिल होती है तो आवाज कौन से होता है और कौल क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में। मुसलमानों से मैं एक बात कहता हूं, मुसलमानों ना तुम्हें इधर उधर की चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फिरते हो इधर उधर, इस गली में उस गली में, उस मोड़ में उस मोड़ के चक्कर काटने की जरूरत क्या है? नबी को मान लो और नबी की मान लो। नहीं समझे? नबी को मानना और है, नबी की मानना और है। आज सारे मुसलमान ये कहते हैं कि हम तो नबी को मानते हैं, मगर फिर भी फसाद, फिर भी फितना, फिर भी मसलक, फिर भी फिरका, फिर भी आपस में लड़ाई, मौलवी मौलवी का दुश्मन, शायर शायर का दुश्मन, मसलक मसलक का दुश्मन, शिया सुन्नी का दुश्मन, वहाबी बरेलवी का दुश्मन। क्यों भाई? इसलिए कि सब ने नबी को माना, नबी की नहीं माना। अगर नबी की मान लेते तो झगड़ा होता ही नहीं। इसलिए कि जो कायनात के लिए रहमत बनकर आए, फिर उसकी उम्मत रहमत कैसे बन सकती है? आज पूरी दुनिया में देखिए लोग टारगेट बनाए हुए मुसलमान को, जहां देखिए मुसलमानों को आतंकवाद, जहां जाओ आतंकवाद, जहां जाओ टेररिज्म, जहां जाओ मुसलमानों को दहशतगर्दों की निगाह से देखा जाता है। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि तुमने दावा किया कि तुम नबी को मानते हो, काश तुम नबी की मान लेते। मतलब समझे? जो नबी ने किया वो मान लो, जो नबी ने कहा वो मान लो। मेरे भाई मेरी तरफ देखो, अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं। जो नबी ने किया वो मान लो, जो नबी ने कहा वो मान लो। एक मेरे मौलवी साहब, एक मेरे दोस्त गुस्सा हो गए, कहने लगे मौलाना अब ये क्या बात कर रहे हैं? अरे जो नबी ने कहा, जो नबी ने दिखाया, हम उसी को तो मानते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जो नबी ने दिखाया वही तो मानते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए काबे को काबा क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा अच्छा किबला को किबला क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा अच्छा मस्जिद को मस्जिद क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा अच्छा मेहराब को मेहराब क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मुसल्ले को मुसल्ला क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मिंबर को मिंबर क्यों माना? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मक्के का एहतराम क्यों करते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मदीने की ताजीम क्यों करते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा सफा और मरवा के दरमियान सही क्यों करते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा हजर अस्वद को क्यों चूमते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल क्यों मानते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा कुरान का एहतराम क्यों करते हो? कहा इसलिए कि नबी ने दिखाया। मैंने कहा बात समझ में आ गई। काबे को काबा इसलिए माना
کہ نبی نے دکھایا، قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مکے کو مکہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مدینے کو مدینہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، محراب کو محراب اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، ممبر کو ممبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، صفا کو صفا اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مروہ کو مروہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی؟ ان ساری چیزوں کو آپ نے اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، ہے نا بھائی؟ ان ساری چیزوں کو اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا، مگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں، پھر مانا کیوں؟ ارے آدم علیہ السلام کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ شیش کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ زکریا کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ یحییٰ کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ یونس کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ یعقوب کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ شعیب کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ادریس کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ یوسف کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ اسماعیل کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ اسحاق کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ داؤد کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ سلمان کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ عیسیٰ کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ارے جبریل کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ میکائیل کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ عزازیل کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ فرشتوں کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ جنات کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ارے جنات کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ حوروں کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ غلمان کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ارے جنت کو دکھائی نہیں، مانا کیوں؟ کوثر کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ سدرہ کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ عرش کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ لوح کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ درخت طوبہ کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ سلسبیل کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ فردوس کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ ارم کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ کرسی کو تو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ منتہا کو دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دکھایا نہیں، مانا کیوں؟ مانا کیوں؟ تو مولانا کہنے لگے ارے او مولانا کیسی بات کر رہے ہو، دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ کہا حضور دیکھنے کی شرط کیوں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ 1400 برس سے مسلمانوں کو مصطفیٰ کی زبان پہ اتنا یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھنے کی ضد نہیں، جو نبی نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ ارے میرا مجمع بھی خاموش ہے، جو نبی نے کہہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آدم کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ شیش کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ یوسف کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ یونس کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ سلیمان کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ یعقوب کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ داؤد کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ زکریا کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ یحییٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ موسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عیسیٰ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عرش کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جبریل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ اسرافیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ میکائیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عزازیل کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جنت کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ کوثر کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ طوبہ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ تو میں پوری دنیا کے مولویوں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ جب تو نے 1,24,000 نبیوں کو
تمام فرشتوں کو، تمام جناتوں کو، عرش و کرسی و جنت و کوثر کو، اللہ کو بھی دیکھا نہیں، تو جب اتنے سارے لوگوں کو تو نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا، تو پھر اس مولا علی کو کیوں نہیں مانتا کہ جسے نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کر دیکھا کر کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا، اس علی کو کیوں نہیں مانا؟ دیکھے مان لیا اور دیکھ کے نہیں مانو گے، جس کو دیکھا نہیں اس کو مانا، اور جسے 1,26,000 صحابہ مسلمان حاجیوں کے مجمع میں دیکھا کر کہا کہ دیکھ لو من کنتم مولا، کیا کہہ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث کو 18,000 صحابہ نے لکھا۔ کتنے صحابہ نے؟ 18,000 صحابہ راوی ہے اس حدیث کے، حدیث غدیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے لوٹ رہے ہیں، یہی تقریر ہے میری، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وقت میں تمام کروں، دامن وقت میں گنجائش بہت ہے، اہل بیت کا ذکر بہت ہے، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ جی اذان ہوگی تو آپ بھی چلائیے گا، مولانا اذان ہو رہی ہے۔ تو آپ جسے دیکھا نہیں اسے مانیں گے، جسے دیکھ لیا اسے نہیں مانیں گے۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام میں۔ پروردگار فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے بندو دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کے واسطے 2 چیزوں کو نازل کیا۔ کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو، 2 جنس، only 2 things۔ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، پہلے تو میں نے نور کو بھیجا، اور نور کبھی دھور کے سمجھ میں آ نہیں سکتی، پہلے میں نے نور کو بھیجا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور پھر روشن کتاب کو نازل کیا۔ پہلے نور کو بھیجا اور پھر روشن کتاب کو نازل کیا۔ اب کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ بھائی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا، کتاب جو ہے پوری امت اتفاق کرتی ہے۔ قرآن مجید لڑائی جو ہوتا ہے وہ نور پہ ہوتا ہے کہ یہ نور کیا ہے۔ تو اب میں نور پہ قسم خدا کی 10 دن یہاں سنکرائل میں تقریر کرتا رہوں گا تو میں نور کی تفسیر مکمل نہیں کر سکوں گا۔ میں بتا رہا ہوں اپنی بات، میں اگر 10 دن اسی اسٹیج سے تقریر کرتا رہوں ڈیلی 2 گھنٹے میں، تو میں نور کی تفسیر بتا نہیں پاؤں گا کہ نور کیا ہے۔ مگر جو بات ایک مقرر 10 دن میں نہیں بتا سکتا، ایک شاعر نے 4 مصروں میں بتا دیا۔ ایک مقرر 10 دن میں نہیں بتا پائے گا، شاعر 4 مصرے میں بتا رہا ہے نور کیا ہے۔ اب سننا ہے نور کیا ہے تو بولو، اگر محفل کو نورانی کرنا ہے تو سنو۔ 10 دن میں تقریر کرتا رہوں نہیں بتا پایا، 4 مصرے میں شاعر نے بتا دیا نور کیا ہے۔ بھئی کتاب تو اللہ نے کہا قرآن مجید ہے نا، یہ نور کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں۔ آخری آدمی تک بولے، وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ کیا ہے نور؟ ابھی سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے نور۔ وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا
نور عین کہتے ہیں. نور کیا ہے؟ ارے بگڑ گیا تو وہی نور کائنات بنا اور سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں. نور کیا ہے؟ نور اہل بیت کی ذات ہے. نور پنجتن کی ذات ہے. حسین کا گھرانہ نوری گھرانہ، حسین کا گھرانہ نوری گھرانہ. اب حسین کے نانا کے لیے جو ان پڑھ کہے کہ ہمارے جیسے تھے تو اس کے منہ میں تھوک نہیں بلغم پھینک دینا، تھوکنا نہیں بلغم پھینک دینا. اس لیے کہ تو منہ اور مسور کی دال، اتنا خوفناک چہرہ کہ آئینہ دیکھے تو آئینہ ٹوٹ جائے، اور اس حسن کا مقابلہ کر رہا ہے کہ جس کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے نا. میں پنجاب میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مینڈکی کی بچی، مینڈکی سمجھتے ہو نا، مینڈکی، ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں نے ماں حور کی ہوتی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو ماں نے جواب دیا لوکھا دی شکل میرے ہی تیرے، حور جو ہے حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ارے انصاف سے بتاؤ کہاں یہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور؟ ارے کہاں پر شکل ملا، کہاں نبی کا نور؟ کہاں پر شکل ملا، کہاں نبی کا نور؟ تو بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں، اسی کو حسین کہتے ہیں. کون ہے حسین؟ سننا ہے حسین کی ولادت، شہادت بھی سناؤں گا، پہلے ولادت سناؤں گا. سننا ہے کیا بھائی بولیے؟ سننا ہے نا؟ حسینی ہو تو ہاں تو ایسا لگنا چاہیے کہ حسین کا استقبال ہو رہا ہے، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں. اس لیے کہ جہاں جس کی محفل ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے. نہ جانے میرے منہ سے وارث پاک کیا جملہ نکالنا چاہتے ہیں. میں وارث کا غلام، ان کے آقا کا غلام. ارے مجھے نہیں معلوم کہ آج سنکریل کی زمین پر اس یاد حسین کے جلسے میں مجھے نہیں معلوم کون آیا کون نہیں آیا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ حسین کا جلسہ ہے، یہ حسین کی محفل ہے. کوئی آئے نہیں آئے مدینے سے مصطفیٰ ضرور آتے ہیں. مصطفیٰ ضرور آتے ہیں، نواسے کی محفل میں نانا ضرور آتا ہے. سبحان اللہ. اور سن لو یہ بھی دنیا کا رواج ہے کہ جہاں بادشاہ آتا ہے سپاہی پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں. کیا مطلب؟ ارے تمہارا نبی نبیوں کا سردار ہے، اب نبی کی سواری آئی تو کیا پتا چل